السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں۔ اس کی کیٹیگری ہے پٹھان بیس ہے، اس کے علاوہ ایج ڈیفرنس بیس ناول ہے، کزن میرج بھی ہے اور ہیپی اینڈنگ ہے۔ آج ہم ناول پڑھنے لگے ہیں زائلین، جس کی رائٹر ہیں فری نواب۔ کمپلیٹ ناول ریڈ کریں گے۔ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں اجالے رکھنا، تیری اداؤں سے مر ہی نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ واو، مزے کا شعر ہے۔ یہ سوات کے علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ہریالی سے بھرا اونچے اونچے پہاڑ، ہرے بھرے درخت، پہاڑوں پر بنے خوبصورت سے گھر، غرض کے علاقہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھا۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر وہ اونچی حویلی پوری شان سے کھڑی تھی، خان زمان کی حویلی۔ اس گاؤں کے سردار تھے وہ، ہر ایک پر ان کا رعب و دبدبہ، پورا علاقہ ان سے ڈرتا تھا اور ان کی عزت بھی کرتا تھا۔ وہ تھے ہی عزت کے قابل، مظلوموں کے ساتھ بے حد رحم دل اور ظالموں کے لیے بے انتہا خطرناک، اور ان کا یہی رعب و دبدبہ اور جلال ان کے پوتوں نے وراثت میں لیا تھا۔ خان زمان کے دو بیٹے تھے، بڑے رحیم خان زمان اور چھوٹے سجاد خان زمان۔ دونوں ہی ذرا نرم مزاج کے تھے، لیکن اپنی روایتوں کے پکے تھے۔ جب ان کی روایتوں پر بات آتی تو کوئی نہ ان کو ایک انچ آگے کر سکتا تھا، نہ کوئی پیچھے۔ رحیم خان زمان کی بیوی سارا رحیم خان، جن کو سب امو جان کہتے تھے، ان کے دو بچے تھے۔ بڑا بیٹا ابراہیم خان جو 30 سال کا تھا اور اس سے چھوٹی شمائل خان جو 29 سال کی تھی۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا، اور خاندان میں شمائل کا مناسب جوڑ موجود نہ تھا، اس وجہ سے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سجاد خان زمان کی بیوی ملائکہ سجاد خان تھی، جنہیں سب مورے کہتے تھے۔ ان کے بھی دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا یوسف خان جو 25 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی حانم خان جو بھی 17 سال کی تھی، اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ آپو جان، ام کو ناشتہ دے دو، پھر ام کو کالج بھی جانا ہے۔ حانم جیسے تیسے اپنے بالوں کو باندھتی کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں، آپ جا کر باہر بیٹھو، میں ابھی لاتی ہوں، اور بال بھی کھولو، میں خود آ کر بناتی ہوں اپنی گڑیا کے بال۔ شمائل حانم کو باہر بھیج کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ خانم، آپ نے میری قمیض کہاں رکھی؟ یوسف نے اپنے کمرے سے ہی اسے آواز لگائی تھی۔ اللہ اکبر یوسف، آ رہی ہوں میں، ایک سیکنڈ۔ مورے آپ یہ دیکھیں، میں ابھی یوسف کو کپڑے دے کر آئی۔ یوسف کو آواز لگا کر وہ مورے کو کہہ کر باہر آئیں۔ شمائل، ہمارا ناشتہ۔ ابراہیم خان جو ٹیبل کی طرف آ رہا تھا، شمائل کو باہر نکلتے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، آپ بیٹھو، میں ابھی آ رہی ہوں، ابراہیم کو کہہ کر وہ یوسف کے کمرے کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کی ذمہ داری شمائل کی تھی، تو یوں ہی بھگدڑ مچی رہتی تھی۔ ابراہیم بیٹھنے کے لیے کرسی کے آگے آیا تو حانم نے کرسی آہستہ سے کھینچ کر پیچھے کی۔ حانم، ہم نے دیکھ لیا ہے، کرسی واپس آگے کریں، ابراہیم نے گھڑی بند کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ اوئے ماڑا، آخر تم کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ام سمجھ گیا، تم وہ جاڑ والے بابا سے جادو ٹونا کراتی ہے۔ اینا، حانم نے غصے سے کرسی آگے کی، لیکن ابراہیم کی ایک گھڑی پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی کہ مزید کچھ بول کر خطرہ سر لینا بھی مناسب نہ تھا۔ یوسف، مل گئی قمیض؟ شمائل نے کمرے میں داخل ہو کر یوسف سے پوچھا، جو شرٹ لیس کھڑا نہ جانے الماری میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ خانم، آپ سے کتنی بار کہا ہے میری قمیض ادھر ہی رکھ دیا کرے، یوسف نے الماری میں منہ دیے ہی شمائل سے کہا۔ ہاں تو میں نے یہیں رکھی تھی، ابھی نکال کر کہاں چلی گئی ہے؟ میرا خیال ہے بانو ابھی صفائی کر کے گئی ہے، اس نے کہیں ادھر ادھر کر دی ہے، وہ ابھی تمہارے کمرے کی صفائی کر کے گئی ہے، یہ لو مل گئی۔ وہ قمیض ڈھونڈتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ مسلسل بول بھی رہی تھی۔ آخرکار قمیض مل جانے پر اس نے قمیض یوسف کی طرف بڑھائی۔ یوسف نے قمیض لینے کے لیے الماری سے سر نکالا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ بکھرے سے حلیے میں ہوش اڑا دینے تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور کچھ وہ یوسف کے سامنے دوپٹے کے معاملے ذرا لاپرواہ بھی ہو جاتی تھی۔ تبھی اس کا دوپٹہ ابھی بھی بس ایک طرف نام کو لٹک رہا تھا۔ روایتی پٹھانوں کی طرح وہ بھی بے حد خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت کی مالک کھڑی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکوں کا سایہ، بھرے بھرے سرخ ہونٹ اور ہونٹوں کے اوپر کنارے پر تل جو ساری توجہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ نہایت خوبصورت سراپے کی مالک وہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا نصیب اتنا خوبصورت نہ تھا۔ یوسف کون سی دنیا میں چلے گئے؟
شمائل کے ہاتھ ہلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں، آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ یوسف نے بمشکل اس کے سرابر سے نظریں ہٹا کر قمیص پہنی۔ ہاں جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، شمائل اسے کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہانم، آپ کے پیپروں کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ ابراہیم نے ناشتہ کرتے ہوئے رخ اچانک سے ہانم کی طرف کیا تو وہ اچھل پڑی۔ منہ میں پراٹھا بری طرح سے ٹھوسا ہوا تھا جسے حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ جلدی جلدی نوالے کو چبا کر اندر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھنے لگا۔ گول مٹول سا چہرہ جس پر موٹی موٹی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور موٹے موٹے گلابی ہونٹ، پھولے پھولے گلابی سیب جیسے سرخ گال اور دونوں گالوں پر پڑنے والے گہرے ڈمپل، تھوڑی پر 3 ننھے تل۔ وہ دیکھنے میں پکی پٹھانی لگتی تھی، اوپر سے وہ کپڑے بھی بالکل مقامی پٹھانوں والے پہنتی تھی اور بچوں میں مقامی اسکول جانے کی وجہ سے اس کی اردو بھی پٹھانوں والی تھی۔ غرض وہ اپنی خوبصورتی سے ابراہیم کے دل میں تہلکہ مچا دیتی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ابراہیم 13 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم اور یوسف باقاعدہ لڑتے تھے اسے لینے کے لیے، اور ابراہیم چونکہ بڑا تھا تو وہ جیت جاتا تھا، پھر ہانم پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا۔ اس کی اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے خان سائی نے ابراہیم کا نکاح ہانم سے کرا دیا تھا۔ اور خان ماڑا، یہ تم کیسا سوال کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا کیا؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ام پڑھائی میں کتنا زبردست ہے، اچھے اچھوں کو ام نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہانم نے نوالا نگل کر پورے جوش سے کہا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ جی ہاں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ پڑھائی میں کتنی زبردست ہے۔ آج شام کو میرے آنے کے بعد کتابیں لے کر میرے کمرے میں آئیے گا شرافت سے، کہہ کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو ہانم منہ بنا کر رہ گئی۔ یوسف نے گارڈز کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن کر کے باہر نکالی۔ ابراہیم کی گاؤں سے باہر سوات کے شہری علاقے میں فیکٹری، وہ وہیں جاتا تھا، اور یوسف پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب خانسائی کے ساتھ جرگے پر جاتا تھا۔ وہ تینوں صبح سویرے نکل چکے تھے۔ جرگے پر پہنچ کر یوسف نے گاڑی پارک کی اور باہر اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، باڈی بلڈنگ اس کا شوق تھا۔ روزانہ صبح وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا تھا جس سے اس کی باڈی بلڈروں کی جیسی باڈی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑی نازک کالے کھڑی ناک، کالے سلکی بال، بڑے بڑے سرخ ہونٹ، غرض وہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ گل خان بھاگا بھاگا آیا۔ آ جائے خان، آپ ہی کا انتظار تھا۔ یوسف گل خان کے ساتھ اندر بیٹھا اور اندر تمام سردار اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ وہ آگے بڑھ کر خان سائی کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی جرگے کی شروعات ہوئی۔ ہاں تو ذیشان ملک، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہ تمہیں بیچی ہیں؟ حالانکہ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ بات اس کے خلاف ہے۔ تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ خان صاحب کی روبدار آواز گونجی۔ خان صاحب، یہ تو آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ زمینیں میرے قبضے سے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو جی اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے بلاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے آ تو گیا، لیکن یہ جرگے ورگی کی کسی بات کو تو میں نہیں مانتا۔ تو جی آپ بیٹھو، میں تو چلتا ہوں۔ ذیشان ملک سر تک ہاتھ لے جاتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خان صاحب غصے سے کھولتے رہ گئے۔ یوسف نے بڑے غور سے ذیشان ملک کی یہ اکڑ دیکھی تھی۔ ابراہیم نے فیکٹری کے باہر گاڑی پارک کی اور اتر کر اندر آیا۔ چند ملازمین اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کی سیکرٹری تیزی سے اسے آج کا شیڈول ڈکٹیٹ کرنے لگی۔ سر عفنان ملک آپ کے آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں اس کی سیکرٹری فاریہ نے جھجکتے ہوئے خبر دی۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اور وہ کس کی اجازت سے میرے آفس میں بیٹھا ہے؟ ابراہیم نے سر نگاہوں سے فاریہ کو دیکھا تو فاریہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کری تھی لیکن ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی اور کمرے کے اندر بڑھ گیا۔ اوہ کیا حال ہے ابراہیم خان؟ ابراہیم کے آفس میں داخل ہونے پر وہ کرسی سے کھڑا ہوا تو ابراہیم نے اسے ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آخری اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں دریافت کیا۔ بس کیا بتائیں، تم نے جو ہماری ڈیل سے انکار کر دیا تو سوچا خود تم سے ملاقات کرے، عفنان ملک نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا ہوں عفنان، اس ڈیل سے تمہیں تو فائدہ ہوگا لیکن میرا نقصان ہی نقصان ہے، اور ابراہیم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ بہت خوب، لیکن تم بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پیشکش کی رہی تھی۔ ہمیں تمہاری پیشکش سے کوئی غرض نہیں، تم کسی اور کے پاس جا کر یہ پیشکش کرو، کبھی امید ہے کہ وہ تمہاری ڈیل قبول کر لے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔
ابراہیم نے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ دفع ہو جاؤ۔ تم اچھا نہیں کر رہے ابراہیم، تمہیں بہت جلد اس کا حساب دینا ہوگا۔ عفنان ملی غصے سے کھولتا آفس سے نکل گیا۔ ابراہیم 8 بجے فیکٹری سے واپس آیا تھا اور سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانم جاؤ بچے جا کر دیکھو، ابراہیم کو کچھ چاہیے ہو تو اسے دو، بچہ تھکا ہوا آیا ہے۔ مورے نے خانم کو کہا، جو کب سے ابراہیم سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں وہ اسے پڑھنے ہی نہ بلا لے۔ پڑھائی سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ امو جان تم دیکھتا ہے نا یہ ہمارا مورے ام سے دشمنی کرتا ہے، ام کو نہیں جانا، وہ خان ہر دفعہ ام کو غصہ کر کے بھگا دیتا ہے۔ خانم نے امو جان کی گود میں سر چھپایا۔ نہیں تم ادھر آؤ ذرا، آج میں تمہاری مار لگا ہی دوں، ماں تو دشمن ہے نا تمہاری، اور کتنی مرتبہ بولا ہے کہ ابراہیم سے آپ کر کے بات کیا کرو۔ مورے نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی تو وہ جلدی سے اوپر ابراہیم کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے کھڑے خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اوئے خان، یہ تم کیا کرتی ہے؟ ابھی امو جان کو بتاتا ہے کہ تم اپنے پیٹ پر ٹیٹو بنواتی ہے، وہ بھی اتنا بڑا۔ خانم، جس نے پہلی مرتبہ ابراہیم خان کو شرٹ لیس دیکھا تھا، اس کے سینے سے لے کر پیٹ تک آتے کوبرا کے ٹیٹو کو دیکھ کر فوراً امو جان کو شکایت لگانے چل پڑی۔ خانم خان، ادھر آئیے فوراً۔ ابراہیم، جو کہ ابھی آفس سے آیا تھا اور شرٹ اتار کر نہانے جا رہا تھا، پہلے تو خانم کے دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر سٹپٹایا اور اب خانم کو باہر جاتے دیکھ کر دھاڑا۔ اوئی ماں! خانم ابراہیم کی دھاڑ پر اچھل پڑی۔ خبردار جو آپ نے امو جان کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات بولی، بہت شوق ہے آپ کو اپنا اور ہمارا مذاق بنوانے کا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے گھورا تو خانم نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ گڈ، اب جائیے اور اپنی کتابیں لے کر آئیے، خبردار جو اب نوک کیے بغیر ہمارے کمرے میں آئیں تو۔ ابراہیم کی بات پر خانم فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تو ابراہیم نے گہری سانس بھری، وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یوسف اپنے کام نپٹا کر جرگے سے واپس آیا تو شمائل کچن میں تھی، باقی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس وقت سب بڑے عموماً آرام کرتے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد تقریباً 9 بجے تک کھانے کا ٹائم ہوتا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو شمائل، جو کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی، کھٹکے کی آواز پر پلٹی۔ کچھ چاہیے کیا؟ شمائل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ باہر آ جائیں نا، باتیں کرتے ہیں، یوسف نے شمائل سے کہا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ یوسف جب شام کو واپس آتا تو وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ کر گپے لگاتے۔ ہاں تم جا کر بیٹھو، میں بس ابھی آئی، شمائل نے اشارہ کیا تو یوسف باہر لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شمائل بھی کافی کے 2 مگ پکڑے باہر آ گئی۔ تو پھر آج آپ نے پورا دن کیا کیا؟ شمائل کے بیٹھنے کے بعد یوسف نے اس سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، وہی عام سی روٹین، مورے اور امو جان کے ساتھ گھر کے کام سمٹوائے، پڑھائی کری، خانم کو بھی تھوڑا پڑھایا۔ ابھی کچھ دنوں بعد پلویشی کی شادی ہے نا، تو وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن یوسف بس اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے سرخ رنگ کے اناری ہونٹ یوسف کے دل میں طوفان مچا رہے تھے۔ پھول ہے گلاب کا، گلاب کیا چیز ہے، ہونٹ تیرے چوم لو، شراب کیا چیز ہے۔ کیا ٹھرکی تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی یہی حالت تھی۔ جب بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ وہ ان ہونٹوں کو چھو کر دیکھے، تب شمائل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ یوسف، یوسف، تم بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہو؟ تم نے کچھ سنا بھی ہے جو میں نے کہا؟ شمائل ناراضگی سے اسے گھور رہی تھی۔ جی ہاں جی، میں نے سب سن لیا۔ شمائل کی ناراضگی پر وہ گڑبڑائے تو شمائل پھر سے پلویشی کی شادی کی کہانی سنانا شروع ہو گئی۔ یوسف نے بھی سارے الٹے سیدھے خیالوں کو ذہن سے جھٹکا اور غور سے اس کی بات سننے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد خانم اپنی کتابوں کا ڈھیر اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور ساری کتابیں لا کر بیڈ پر پٹک دی۔ ابراہیم نے اس کی ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چلے میتھس نکالیں۔ خان، یہ تم ام کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، تم سے اللہ پوچھے گا دیکھنا، خانم ناراضگی سے کہتی بیڈ پر ابراہیم کے برابر میں پورے حق سے براجمان ہوئی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ اچھا چلو جلدی سے ایکسرسائز 10 کے فرسٹ 3 کوسچن سالو کرو، جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھیں۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہنا، کتاب تم کو کیڑا پڑے، تمہیں لکھنے والے کو اللہ جہنم واصل کرے، تم گل سڑ جاؤ۔ ہے اللہ، ہماری زندگی عذاب ہو گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی کتاب کھولنے لگی۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ خانم نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر ابراہیم کے شانے پر ٹکایا اور سو گئی۔ اس کا دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر نیچے کہیں پڑا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔
ہانم اٹھے، کھانا تو کھا لیں۔ ابراہیم نے آہستہ سے اسے آواز دی لیکن وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر لٹایا، اس کی ناک چومی۔ ابھی وہ مزید کوئی پیشکش کرتا کہ دروازہ بجا۔ وہ جلدی سے ہانم کو لٹا کر اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی شمائل کھڑی تھی۔ ابراہیم آ کے کھانا کھا لو۔ اور ہانم یہاں ہے؟ ہاں یہی ہے، سو گئی ہے، تم جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ شمائل کے جانے پر ابراہیم نے دروازہ بند کیا، ہانم کے دوپٹے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا، کتابیں اٹھا کر شیلف پر رکھی، پھر اسے صحیح سے کمبل اڑا کر لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ ابراہیم بیٹے، ہانم کہاں ہے؟ امو جان نے اسے اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ امو جان وہ سو گئی ہے، کافی گہری نیند میں ہے، تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر امو جان نے سر ہلا دیا، جبکہ مورے سر پکڑ کر رہ گئی۔ ہانم کے سامنے جیسے ہی کتابیں آتی وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے سے فارغ ہو کر جرگے کو جانے کے لیے نکلے تھے۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، ہانم کالج جا چکی تھی، باقی سب بھی اپنے کام نپٹا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایاز، تم نے پہنچا دیا اسے فارم ہاؤس؟ ہاں اچھا، اسے وہیں باندھ کر رکھو، میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کس کے دماغ ٹھکانے لگانے جا رہے ہو؟ وہ ابھی راہداری سے نکل رہا تھا جب شمائل کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے۔ کچھ ضروری کام ہے، وہی نپٹانے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا ابھی، وہ سرد آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا جب شمائل کی آواز نے پھر سے اسے روک دیا۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو یوسف؟ میں 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ وہ یوسف کا دماغ جو پہلے ہی گرم ہو رہا تھا، اس کی بات پر اس کا میٹر شارٹ ہوا۔ تبھی اس نے شمائل کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگی۔ یوسف نے اپنے دونوں بازو بھی اس کی کمر کے گرد کس دیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے یوسف، چھوڑو مجھے۔ شمائل نے مچل کر اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو یوسف اس کے کان کے پاس جھکا۔ اب بتائیں ذرا، کون کس سے بڑا ہے؟ اور میں آپ کو فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں خانم، اگر آئندہ آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں چھوٹا ہوں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ شمائل کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ دنگ کھڑی رہ گئی کہ آخر یہ یوسف کو ہوا کیا ہے۔ میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، تنہائی کے جھولے جھولو گے، ہر بات پرانی بھولو گے، آئینے سے گھبراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب سورج بھی سو جائے گا اور چاند بھی کھو جائے گا، تم بھی گھر دیر سے آؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینیاں جب بڑھ جائیں گی اور یاد کسی کی آئیں گی، تم میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ گل خان، ابراہیم خان سے کہو ہم سے بیٹھک میں ملاقات کرے۔ خان سائی حکم دے کر باہر کی طرف بڑھے۔ گل خان نے ابراہیم کے دروازے پر دستک دی۔ خان اجازت؟ آ جاؤ گل خان۔ ابراہیم کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہانم کو ابراہیم رات ہی اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ خان سائی کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیٹھک میں ملاقات کریں، گل خان نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے گل خان، تم گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں، اور ہاں صفدر کو فون کر کے کہو وہ فاریہ کو بتاتے کہ آج ہم دیر سے آئیں گے۔ گل خان اس کا حکم سن کر باہر چلا گیا۔ ابراہیم نے وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن بند کیے، مضبوط کلائی میں گھڑی باندھی، اپنے بال جیل سے سیٹ کیے اور کمرے سے نکلا۔ ابراہیم نہایت ہی وجیحہ پٹھان تھا، سرخ و سفید رنگت، چوڑی پیشانی، کھڑی مغرور ناک، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور اس میں چھپا گہرا سا گڈھا، چوڑے شانے، نہایت مضبوط تھے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گاڑی بیٹھک کے باہر رکی۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور شاہانہ چال چلتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر خان سائی بیٹھے تھے، ان کے برابر والے صوفے پر بڑے خان اور چھوٹے خان بیٹھے تھے، ایک صوفے پر یوسف بیٹھا تھا۔ ابراہیم یوسف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی خان سائی، حکم؟ اس کے ادب پر خان سائی خوش ہوئے۔ ابراہیم خان، ہم چاہتے ہیں کہ ہانم ابراہیم خان کو اب رخصت کر دیں، امید ہے کہ آپ ہماری بات سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ہفتے 6 دن بعد ہم رخصتی کریں گے۔ یوسف، آپ سارے انتظامات دیکھ لیجئے گا۔ جو حکم خان سائی۔ وہ دونوں اکٹھے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ خان سائی اجازت۔ دونوں نے اکٹھے کھڑے ہو کر اجازت چاہی۔ آپ جائیے ابراہیم، اور یوسف، آج آپ جرگے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کی اجازت پر ابراہیم باہر نکل گیا تو انہوں نے یوسف سے دریافت کیا۔ معذرت خان سائی، مجھے کچھ کام نپٹانا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ خان سائی کی اجازت پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ صفدر آگے بڑھا تو یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر نکالی۔ اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی دوری پر اس کا فارم ہاؤس تھا۔
گاڑی کو فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دھاڑ سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایاز، جی خان، کہاں ہے وہ؟ باس نیچے بیسمنٹ میں۔ ایاز سے دریافت کر کے وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے درمیان میں ذیشان ملک بندھا ہوا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا۔ بہت اکڑ دکھا رہے تھے نا ذیشان ملک، اب کہاں گئی ساری اکڑ؟ یوسف نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور استہزائیہ کہا۔ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں یوسف، تم اچھا نہیں کر رہے۔ اوہ اچھا، تو تمہارا وہ ڈیش بھائی جس کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اس کا بھائی غائب ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں؟ واہ! جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ بہت جلد ہی اس کو پتا چل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جب تک اسے پتا چلتا ہے ہم تمہاری تھوڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یوسف نے پے در پہ اس کے منہ پر وار کیے جس سے اس کا جبڑا جگہ سے ہل گیا، خون بری طرح سے اس کے منہ سے نکل کر بہنے لگا۔ اب تم انتظار کرو، اگر تمہارے بھائی کو پتا چل گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ہماری زمینیں ہمارے حوالے کر دو گے، اور اگر نہیں پتا چلا تو میں کل پھر سے تمہاری خاطر تواضع کروں گا۔ یوسف کہہ کر اسے پیچھے تڑپتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ بازار آپ لوگ لے لیے گا سامان؟ یوسف نے مسکرا کر پیشکش کی۔ ہاں بالکل، اور یہ ابراہیم آئے تو انہیں بھی کہتی ہوں کل خانم کو لے جا کر بچی کو شاپنگ کرا لائیں۔ مورے نے مسکرا کر امو جان کی فکر دیکھی۔ مورے، خانم کہاں ہیں؟ یوسف، بچے وہ کچن میں ہیں اور یہ خانم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، آپ بیٹھے میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مورے اٹھنے لگی تو یوسف نے انہیں دوبارہ بٹھا دیا۔ آپ رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوسف اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں صرف شمائل تھی، خانم شاید اوپر چلی گئی تھی۔ خانم، آج آپ باہر بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گی؟ یوسف نے مسکرا کر اس کی پشت پر لہراتی کمر سے نیچے آتی چوٹی کو دیکھا۔ نہیں، میں مصروف ہوں، تم جاؤ، ناراضگی سے کہہ کر اس نے اپنا رخ مزید موڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں تو وہ پھول برسائے۔ نہیں، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ناراض ہے۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کری تھی صبح۔ تو یہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یوسف نے مزے سے سلیب سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھے تو اس کے بازو کے مسلز واضح ہو گئے۔ اب اسے شمائل کی ناراضگی مزہ دے رہی تھی۔ اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میری ناراضگی کا؟ اس نے مڑ کر یوسف کو گھورا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی تھی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کری تھی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تم کیا کر رہے تھے صبح۔ سچی بتاؤ یوسف، کہیں کسی لڑکی کا تو چکر نہیں ہے؟ تم نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا؟ شمائل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو یوسف ہنس دیا۔ نہیں خانم، ابھی تو کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا، لیکن بہت جلد ہی کروں گا۔ یوسف نے اس کے کانوں کے پاس جھک کر معنی خیزی سے سرگوشی کی۔ آپ اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالیں، مزے سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا اور وہ پیچھے اس کی باتوں میں الجھتی رہ گئی۔ آ جائے خانم، میں اپنا کام نپٹا لو، پھر چلتے ہیں۔ گاڑی کو فیکٹری کے باہر روک کر اس نے خانم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ آ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو ابراہیم کے ہاتھ میں تھماتی وہ بمشکل چادر سنبھالتی باہر نکلی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ خانم اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ ابراہیم کی فیکٹری آئی تھی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی 2 گارڈز ان کے پیچھے ہو لیے۔ خانم پیچھے مڑ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑے بڑے حبشی باڈی گارڈ۔ خانم آگے دیکھ کر چلیں۔ ابراہیم اسے ٹوکتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ بہت سی ستائش بڑی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ لفٹ میں اس نے کس کر ابراہیم کا بازو پکڑ لیا تو ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے گرد مضبوط سا حصار باندھ لیا۔ لفٹ رکی تو وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ خانم آپ بیٹھے، میں فائلز دیکھ لوں۔ خانم کو بیٹھنے کی تلقین کرتا وہ شیلف کی طرف بڑھا۔ اس پر بیٹھ جائے؟ خانم نے ابراہیم کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ خانم اس پر بیٹھ کر زور زور سے جھولنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو خانم نے چیئر روکی۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر فاریہ روم میں داخل ہوئی۔ خانم نے غصے سے اس فیشنیبل سی لڑکی کو دیکھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم۔ مسکرا کر وش کرتی فاریہ ابراہیم کی طرف بڑھی۔ باس، یہ ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے ہیں۔ وہاں ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں۔ اور یہ فائل دیکھو، یہاں پر کچھ پرابلمس ہیں، ان کو ٹھیک کراؤ اور پروڈکٹس کمپلیٹ کرو۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کروا لینا۔ ابراہیم فائل کھول کر فاریہ کو سمجھانے لگا تو خانم غصے سے سرخ ہو گئی۔ فاریہ کو روانہ کر کے ابراہیم خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا ہوا خانم؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو خانم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔
وہ حیرت زدہ سے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور حانم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اونچا کر کے ٹیبل پر بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر حانم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حانم میری جان، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابراہیم نے پریشانی سے حانم سے پوچھا۔ تم تو صرف ہمارا ہے نا؟ حانم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل میری جان، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابراہیم نے اس کے آنسو صاف کرے۔ یہ تم اس چڑیل کو یہاں سے نکالو، یہ ہم کو بالکل نہیں پسند، اس نے ناک چڑھا کر کہا تو ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان ایسے تو نہیں نکال سکتے نا، وہ میرے بہت کام کی ہے۔ تو پر تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اس سے دور رہے گی۔ اچھا وعدہ۔ اب چلو، ہم کو شاپنگ بھی کرنا ہے۔ اس نے دونوں بازو ابراہیم کی طرف بڑھائے تو ابراہیم نے اسے کمر سے تھام کر نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شمائل کا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا، ادھر سے ادھر چکر لگا کر جب تھک گئی تھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسلسل اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا، کہیں یوسف کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کرا لیا، اللہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آخرکار اس کے دماغ میں یہ ترکیب سوچی، زمینیں جاؤ ذرا جا کر معلوم کرو گل خان کے ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اسے کہو گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے حویلی کی ملازمہ کو روانہ کیا۔ بی بی جی، گل خان گاڑی نکال رہا ہے، آپ آ جائیں۔ ملازمہ بھاگتی بھاگتی آئی۔ اچھا رکو، میں شال لے کر آئی۔ شمائل شال لے کر بائی کی جانب بڑھی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا اور وہ ہو کر بھی آ جاتی۔ ملازمہ اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے اشارے سے ملازمہ کو منع کیا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ یوسف کے فارم ہاؤس لے چلو۔ یوسف نے موبائل پر فارم ہاؤس کہا تھا تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم۔ آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی۔ چوکیدار نے گل خان کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گل خان، کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ شمائل کہہ کر اندر کی طرف بڑھی، لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو دیکھ کر ایاز بری طرح ٹھٹکا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں خیریت؟ ایاز نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا۔ ہاں مجھے کچھ کام تھا، ہٹو راستے سے۔ ایاز کو سائڈ پر کر کے وہ اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز سے جلدی سے موبائل نکال کر یوسف کو کال ملائی۔ باس، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کال اٹھائے جانے پر وہ فوراً بولا اور دوسری طرف یوسف بری طرح ٹھٹکا۔ امو جان؟ اور مورے تو اس کے ساتھ تھی، اور شمائل ابراہیم کے ساتھ، تو پھر یہ اور نو۔ ایاز، انہیں روکو فوراً۔ وہ زوردار آواز میں دھاڑا اور باہر کو بھاگا۔ امو جان، ایک بہت ضروری کام ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، یہ صفدر آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ امو جان کو اطلاع کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھے، 10 منٹ تو اسی میں لگے۔ وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھی جب ایاز اس کے راستے میں حائل ہوا۔ بیگم صاحبہ، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہٹو میرے راستے سے ایاز، مجھے سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو۔ لیکن بیگم صاحبہ، ایاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمائل اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی اور پیچھے ایاز بھی بسی سے کھڑا رہ گیا۔ شمائل بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو اس آدمی کی بری حالت دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جگڑ کر دیوار سے لگا دی، جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمائل دہشت زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو۔ شمائل کے ہونٹ تو اسے ویسے ہی بہت اٹریکٹ کرتے تھے اور اب بالکل قریب تھے۔ وہ بہک کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ یوسف خان، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آئے ہو، مجھے بھی کھولو، مل کر عیش کریں گے۔ ذیشان ملک کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ اس کے الفاظ پر شمائل کو چھوڑ کر تیش میں آ کر آگے بڑھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتا گیا یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں اور تنی رگوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ شمائل پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دبوچا، اسے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ ایاز اور گل خان کو وہیں پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ یوسف چھوڑو مجھے۔ شمائل مچل کر اسے اپنا بازو چھڑانے لگی تو یوسف نے لب بھیجے اسے گاڑی میں لا کر پٹخا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور آ کر دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر زن سے گاڑی باہر نکالتا چلا گیا۔ پورے راستے شمائل کی سسکیاں وقفے وقفے سے بلند ہوتی رہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شمائل کو بازو سے پکڑا اور لا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ او خان مارا، ام تک گیا ہے، بس ام کو گھر جانا ہے اب، خانم نے منہ بسوڑ کر کہا۔ اچھا بس یہ لاسٹ شاپ پر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم خانم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک تو ابراہیم کو کچھ پسند نہ آیا، پھر آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی۔ ڈیپ ریڈ بلیک کو جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت خوبصورت تھا۔ بس یہ ٹھیک ہے،
حانم ہم یہ لیں گے۔ ابراہیم نے حانم کی رضامندی چاہی۔ اوئے ماڑا، اس کے پیچھے والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، ہم یہ نہیں پہن سکتا۔ حانم نے اس کے بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت ڈیپ تھا، کمر سے ذرا سا اوپر آتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشین سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کرا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا، آپ اسے پیک کر دیں پلیز۔ حانم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو حانم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنایا۔ ابراہیم وہ پیک کرا کر باہر نکلا۔ اوئے خان، تم نے ہم کو چلا چلا کر تھکا دیا، اب ہمیں آئس کریم کھلاؤ۔ حانم نے اسے آستین سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ اچھا آپ یہاں کھڑی رہو، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کارنر سائڈ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی خالی نہیں تھی۔ ابھی ابراہیم کو گئے بمشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوئی پیچھے سے آ کر حانم سے ٹکرایا۔ اوئے ماڑا، وہ لڑکا جو معافی مانگنے والا تھا حانم کی آواز پر خباثت سے مڑا اور اشارے سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اوئے ماڑا، پٹھان کا بچہ، تم اندھی ہو کیا؟ تم کو نظر نہیں آتی اتنا بڑا آم کڑا ہے ادھر؟ پاگل کا بچہ۔ حانم کی زبان فل تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا جب ان 5 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ دیکھو تو دوستو، کیا پیس ہے، واہ پٹھانی، ان میں سے ایک خباثت سے کہتا آگے بڑھا اور حانم کو کلائی سے پکڑا۔ اوئے چھوڑ ہم کو، چھوڑ۔ حانم نے زور سے اس کی کلائی پر کاٹا جس سے اس نے غصے سے کلائی کھینچی۔ حانم نے جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور دے مار 4.5۔ چپل ٹھاک کر کے اس کے منہ پر لگی۔ اس کی حرکتوں پر لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا تھا۔ سب مزے سے چھوٹی نمونی کو دیکھ رہے تھے۔ سب کو صرف انجوائمنٹ سے غرض تھی۔ ابراہیم جو ابھی آرڈر دے ہی رہا تھا حانم کو اتنے لڑکوں میں گھرا دیکھا تو تیش میں آگے بڑھا اور زوردار مکہ حانم کے سامنے کھڑے لڑکے کو رسید کیا۔ باقی سب تو اس کے تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکل گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس قدر زور سے دھاڑا کہ وہاں کھڑے سارے کے سارے لوگ کانپ گئے۔ مال کی انتظامیہ بھاگی بھاگی آئی۔ سر چھوڑے پلیز۔ مینیجر اس بپھرے ہوئے شیر کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوئے خان، چھوڑو اسے، وہ مر جائے گی۔ حانم نے گھبرا کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ابراہیم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مینیجر نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا تو وہ غصے میں حانم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن سے اب تک شمائل سے یوسف کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بری طرح اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ حانم کو تو اس رات مورے نے مایوں میں بٹھا دیا۔ اب تک اس کا ابراہیم سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا اور ویسے بھی اپنے فیکٹری کے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ یوسف نے ذیشان ملک کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ رات کا فنکشن تھا جو باہر لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ تیاری پوری تھی۔ حانم نے خوبصورت سی فراک پہنی ہوئی تھی جس کی باڈی بلو، فال پنک اور دوپٹہ اورنج کلر کا تھا۔ وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ مہکتے پھولوں کی جویلری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے۔ شمائل نے سترنگی انارکلی فراک پہنی تھی جس میں اس کی گلابی رنگت کھل رہی تھی۔ ابراہیم نے سفید شلوار قمیض پر بلو واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور یوسف نے سفید شلوار قمیض پر چادر پہنی ہوئی تھی۔ اوئے ابو جان، تم کتنا پیارا لگ رہا ہے نا امو جان؟ حانم نے اشتیاق سے شمائل کو دیکھ کر کہا۔ جی ماشاءاللہ، آج تو میری دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ امو جان نے مسکرا کر دونوں کی تعریف کری۔ مورے نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کی محبت کو دیکھا۔ انہیں شمائل کے لیے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اچھی بھلی اتنی پیاری لڑکی رسموں کی بہن چڑھ گئی۔ وہ 29 سال ہو گئی تھی اس سال۔ کبھی کبھی مورے سوچتی کہ شمائل کو یوسف کی بیوی بنا دے، لیکن پھر بڑے خان اور اپنے شوہر کے مزاج کو دیکھ کر چپ ہو جاتی کہ جانتی تھی اگر وہ غلطی سے بھی ایسی بات منہ سے نکالتی تو طوفان کھڑا ہو جانا تھا۔ بڑی بیوی، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو باہر لے آئیں۔ زرمینے نے آ کر خبر دی تو شمائل نے حانم کو کھڑا کیا۔ اسے سہارا دے کر وہ باہر لائی اور لا کر ابراہیم کے برابر میں بٹھا دی۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کے اس روپ کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا۔ ماشاءاللہ، چھوٹی بہن کے نصیب دیکھو کیسا چاند سے دلہا ملا ہے، اور بیچاری بڑی بہن۔ کسی خاتون کی آواز کان میں پڑی تو شمائل نے مسکرا کر آنسو اندر اتارے۔ پتہ نہیں اور کس سے سننا تھا۔ وہ حانم کو بٹھا کر خاموشی سے اوپر چھت پر آ گئی۔ یوسف نے جب ان خاتون کی بات سنی تو ایک فیصلہ کر کے شمائل کے پیچھے اوپر چلا آیا۔ خانم، یوسف کی آواز پر شمائل نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو یوسف؟ نیچے جا کر اپنے کام نپٹاؤ۔ کھوکھلی ہنسی ہنستے اس نے ہلکے سے یوسف کو ڈپٹا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ پوچھو۔ شمائل نے مسکرا کر یوسف کو دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ شمائل کو لگا کہ ساتھ تو آسمان اس کے سر پر آ گرے۔ 2 سیکنڈ کے لیے تو وہ سکتے میں چلی گئی اور پھر چٹاخ! اپنی پوری قوت سے اس نے یوسف کو تھپڑ مارا تھا۔ ایک غیر متوقع تھپڑ سے یوسف پیچھے کو لڑکھڑایا۔ اس نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کے شمائل کو دیکھا۔ شمائل روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی تھی اور اوپر
یوسف غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، اسے شمال سے یہ توقع نہیں تھی۔ مہندی کا فنکشن خیر خیریت سے گزر گیا تھا۔ شمال کی غیر موجودگی سب نے محسوس کری تھی، لیکن مورے نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ آج بارات کا دن تھا، صبح سے سب تیاری میں مصروف تھے۔ آخرکار فنکشن بھی ٹائم پر آ پہنچا۔ خانم پارلر سے تیار ہوئی تھی، ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ شمال گھر میں ہی تیار ہوئی تھی۔ 9 بجے وہ لوگ شادی ہال پہنچے تھے۔ سب سے پہلے خانم اور ابراہیم کو اسٹیج پر بٹھایا۔ خان، خانم نے ابراہیم کے کان میں سرگوشی کری۔ جی خان کی جان۔ ابراہیم اس کے طرز تخاطب پر فدا ہوا۔ آج تو ویسے بھی وہ ابراہیم کے دل میں قیامت مچا رہی تھی۔ خان، اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ خانم نے فکرمندی سے پوچھا۔ بے انتہا خوبصورت، ابراہیم نے جذب سے کہا۔ تو تم کی تعریف کب کرے گا؟ پلوشے نے کہا تھا کہ آج تم کی تعریف کرے گا۔ میری جان، جب ہم بیڈ روم میں جائیں گے تو پھر میں اچھے سے آپ کی تعریف کروں گا، ابراہیم نے معنی خیزی سے کہا۔ تو پھر جلدی سے بیڈ روم میں چلتا ہے۔ خانم کی جلدی پر وہ ہنس دیا۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ شمائل جو بھی اسٹیج پر آئی تھی، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اپنی بیوی کے جوکس پر ہنس رہا ہوں، ابراہیم نے ہنس کر جواب دیا۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں فنکشن گزر گیا۔ رات کے 11:30 بجے کہیں جا کر رخصتی ہوئی۔ خانم کو ابراہیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو وہ بیٹھ کر ابراہیم کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 10 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ نیند میں جھولنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تو وہ مزے سے سو رہی تھی، اور خانم کی نیند تو ایسے پکی تھی کہ کوئی اس کے پاس ڈھول باجے بھی بجاتا تو اس کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ابراہیم نے شیروانی اتار کر صوفے پر ڈالی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ڈھلکا ہوا سر سیدھا کیا۔ امو جان نے اس کی ناک بھی چھدوائی تھی، جس میں بڑی بڑی سی نت قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابراہیم نے اس سے نظر چرا کر ناک سے نت کھولی، نت نکال کر کالوں سے جھمکے نکالے، پھر پنے کھول کر دوپٹہ سر سے الگ کر کر بیڈ سے نیچے ڈال دیا۔ پھر ابراہیم نے اس کا نیکلس نکالنے کے لیے خانم کو ہلکا سا پلٹا تو ڈیپ گلے سے جھانکتی خانم کی قیامت خیز بیک اس کے سامنے تھی۔ ابراہیم کو لگا کہ اب تو ضبط کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی۔ خون اس کی رگوں میں جوش تیز تیز دوڑنے لگا۔ اس نے جھک کر خانم کی کمر چومی، کمر پر سرسراہٹ سے خانم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پیچھے مڑی تو ابراہیم نے اس کی تھوڑی پر جھک کر اس کے تلوؤں کو چوم لیا۔ اب ابراہیم، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر ابراہیم بے خود سا ہوتا لائٹ بند کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا۔ سانس بند ہونے لگی تو خانم نے زور سے اس کی برہنہ کمر پر ناخنوں سے نوچا۔ ابراہیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر بیڈ سے لگا دی۔ کمرے میں خانم کی چوڑیوں کی معنی خیز کھنک گونجنے لگی۔ میری آنکھوں میں جو ایک حسین سا چہرہ ہے، اس پر گیسو دراز کا پہرا ہے، کل شب رخ انور سے جو نقاب ہٹایا، ساری رات چاند اسے دیکھنے کو ٹھہرا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے ابراہیم کی آنکھ کھلی تو خانم بکھرے بکھرے سراپے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ خانم، اٹھ جائیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابراہیم نے بھاری سانسوں سے اس کے کان میں سرگوشی کری۔ ہم کو سونے دو، تنگ نہ کرو، خانم نے اسے پیچھے دھکیلتے منہ بنا کر کہا۔ ابراہیم ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ خانم، غلط بات نہیں، جلدی سے اٹھ جائیں، ابراہیم اسے کہتا واش روم میں گھس گیا تو وہ بھی منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ خان سائیں، ہم شمائل خانم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یوسف نے دوپہر کو بیٹھک میں خان سائیں کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ ابراہیم بھی موجود تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یوسف، دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ اس کی بات پر خان سائیں گرجے۔ ابراہیم بھی ٹھٹک گیا، لیکن اسے یوسف کا فیصلہ مناسب معلوم ہوا۔ آرام سے خان سائیں، وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کر رہا۔ یوسف، تم سوچ لو، تم کسی دباؤ میں آ کر تو فیصلہ نہیں کر رہے۔ خان سائیں کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم نے یوسف کو جانچا۔ آخر کو اس کی بہن کا معاملہ تھا۔ ہرگز نہیں، میں کسی کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یوسف، جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اپنے بڑوں کے سامنے محبت کا اقرار کرتے ہوئے جھجک گیا۔ ابراہیم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ بڑے خوب بیٹے سائیں، اپنے سے 4 سال بڑی بہن سے محبت کی پتنگیں بڑھاتے شرم نہیں آئی؟ خان سائیں کے طنز پر یوسف نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ خان سائیں، شمائل صرف میری بہن ہے، یوسف کی نہیں، اور عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا، ابراہیم نے قطعیت سے کہا تو خان سائیں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل آپ کے ولیمے میں یوسف کا نکاح کریں گے۔
خان سعید جو ان بیٹوں سے مخالفت کر کے انہیں باغی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حامی بھر لی۔ خان سعید ہم رخصتی بھی چاہتے ہیں، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یوسف، خان سعید ناراضگی سے بولے۔ ابراہیم تو بیٹھا اس کے انداز پر ہنسی دبا رہا تھا۔ خان سعید پلیز، یوسف کے منت بھرے انداز پر خان سعید نے حامی بھری۔ ابراہیم بیٹھک چلا گیا اور حانم شرمائی شرمائی سی لیڈیز میں بیٹھی تھی۔ حانم بتاؤ نا ابراہیم بھائی نے کیا کہا؟ شمائل مسلسل اس کو چھیڑ رہی تھی جسے وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ مورے دیکھو نا ام کو تنگ کر رہا ہے آپو جان، حانم نے روتی شکل بنا کر مورے سے کہا تو انہوں نے بھی ہنسی دبا کر شمائل کو مصنوعی سے گھورا۔ تبھی ابراہیم اور یوسف وہاں آ گئے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر شمائل کو گلے لگایا، اس کے سر پر بوسہ دیا اور دلچسپی سے حانم کا گلابی گلابی رخ ملاحظہ کیا۔ امو جان، مورے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، کل میرے ولیمے کے ساتھ ابراہیم اور شمائل کا نکاح اور رخصتی ہے۔ نہیں، یوسف آنا تھا۔ یوسف اور شمائل کا نکاح اور رخصتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ 2 سیکنڈ کو تو وہاں بیٹھے سب افراد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر سب سے پہلے حانم کی جوش بھری آواز گونجی، اوئے ام کے ابو جان اور لالا کی شادی ہے، اوئے۔ خوشی سے اچھلتے اس نے ابراہیم کو گلے شدت جذبات میں آ کر ابراہیم کو گلے لگا لیا تو ابراہیم نے بھی ہنستے اس کو خود میں بھیج کر چھوڑ دیا۔ اس کی اس حرکت پر سب کے کہکے بلند ہوئے سوائے شمائل کے۔ شمائل نے بھیگی بھیگی ناراض آنکھوں سے یوسف کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اس کے پیچھے نہیں گیا، وہ ایک ہی دفعہ میں اسے منانے کا تھا۔ بیٹے جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی، میں بتا نہیں سکتی۔ امو جان روتے روتے ہنس دی تو مورے نے انہیں گلے لگا لیا۔ اگلی رات سب تیاریاں مکمل تھیں۔ شمائل کے لیے ارجنٹ بیس پر جوڑا منگوایا گیا۔ نیوی بلو اور سلور رنگ کا وہ جوڑا شمائل پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوسف نے سفید شلوار قمیض پر ڈارک بلو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ حانم نے لائٹ پنک اور لائٹ بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ابراہیم نے سفید قمیض شلوار کے ساتھ شال پہنی ہوئی تھی۔ نکاح کے مراحل طے ہوئے، پھر دونوں جوڑوں کو لے جا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر رخصتی کا وقت آیا تو شمائل وہ بلک بلک کر روئی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تو رخصتی ہوئی۔ اسے لے جا کر یوسف کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یوسف جب کمرے میں آیا تو کمرے کی ہر چیز تہس نہس تھی اور وہ خود نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ دوپٹہ بھی دور پڑا تھا۔ یوسف اطمینان سے چلتا الماری تک آیا، اپنا ایک ٹراؤزر نکالا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوسف نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تو وہ بری طرح یوسف پر جھپٹ پڑی تو یوسف نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر دیوار سے لگا دی۔ قسم لے لے خانم، اگر آپ مجھے اس دن تھپڑ نہ مارتے تو میں کبھی آپ سے زبردستی نہ کرتا، یوسف نے کہا۔ پیچھے ہٹو یوسف، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، وہ زور سے چیخی۔ اوہو خانم، میں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں، شوہر ہوں۔ یوسف کی بات پر وہ بلک بلک کر رونے لگی تو یوسف نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یوسف، اس نے کانپتے ہونٹوں سے یوسف کو روکنے کے لیے اس کا نام سرگوشی کی صورت میں ادا کیا۔ یوسف پلیز چھوڑ دو۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے یوسف کی منت کی تو وہ گہری سانس بھرتا پیچھے ہوا، اسے چھوڑتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دے خانم، تھکے تھکے انداز میں بولتا وہ کروٹ بدل گیا تو شمائل اپنی سسکیاں دبا کر رہ گئی۔ اگلی صبح جب یوسف کی آنکھ کھلی تو شمائل روم میں نہیں تھی اور کمرہ بالکل صاف تھا۔ یوسف بھی اٹھ کر فریش ہوتا باہر آ گیا۔ آپو جان، بتائے نا لالا نے تم کو کیا کیا؟ حانم شمائل سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی تھی اور شمائل بری طرح بیزار ہو رہی تھی۔ جاؤ حانم، بیٹھ کر ناشتہ کرو، پریشان نہ کرو، شمائل نے اس کی حرکتوں پر بیزاری سے کہا۔ تم اچھا نہیں کر رہا ام کے ساتھ آپو جان، وہ منہ بسوڑ کر کہتی پاؤں پٹک کر باہر چل دی۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ یوسف نے شمائل سے بالکل بات کرنا چھوڑ دی تھی، اسی وجہ سے شمائل حد سے زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی اور یوسف اس کا یہ بدلہ انداز بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شمائل کی حالت کے پیش نظر اس نے ولیمہ کو مؤخر کر دیا تھا۔ خانم، رات کو میرے دوست نے دعوت دی ہے، وہاں جانا ہے، تیار ہو جائیے گا، یوسف انداز میں کہہ کر واش روم میں چلا گیا تو شمائل کو غصہ آ گیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی، اپنے سے بڑی بیوی سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہی نہیں۔ وہ غصے میں زور زور سے چیزوں کو اٹھا کر پٹخنے لگی۔ یوسف کی بے رخی نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ ذیشان میرے بھائی، تم فکر نہ کرو، آج تو میں اس حرامزادے سے تمہارا بدلہ لے کر رہوں گا، بس تم دیکھتے جاؤ میں کیسے اسے تڑپاتا ہوں۔ عفنان ملک نے نفرت سے اپنے
नापाक अज़ाइम का इजहार किया। यूसुफ ने जब से ज़ीशान मलिक को मुंह पर मारा था उस वक्त उसका जबड़ा हिल गया था और वो बोलने से महरूम हो गया था। तब से अफनान मलिक को किसी ने कोयलों पर घसीट लिया था और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया था अपना बदला लेने का। मगरिब की नमाज पढ़कर 8 बजे तक वो तैयार हो गई। आज तो वो होश उड़ाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की फिटिंग वाली शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक खुले पाइंचों वाला ट्राउज़र जिस पर उसके जिस्म की सारी रानाइयाँ वाज़ेह हो रही थी। लंबे बालों को बांधकर हाई बन बनाया गया था। सुराहीदार गर्दन पर पहना डायमंड का नाजुक सा नेकलेस और कानों में पहने डायमंड के टॉप्स। दोनों हाथों में भर भर चूड़ियाँ पहने लाइट सा मेकअप करके हाईलाइटर से चेहरे के तीखे नकुश और ब्यूटी बोन को हाईलाइट किया। बस वो आज पूरी तरह यूसुफ के होश उड़ाने के लिए तैयार थी। यूसुफ जल्दी से लौटा और तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी स्पीड को ब्रेक लगे शुमाइल को देखकर। अपने मुंह जोर जज्बात के आगे बंद बांधते वो संजीदगी से चलता हुआ आगे आया। शुमाइल की ब्यूटी बोन पर लगे हाईलाइटर को बेदर्दी से अपने अंगूठे से मसल डाला। फिर वो लंबे लंबे डग भरता वॉशरूम में बंद हो गया। उसकी बेरुखी पर शुमाइल के आंसू निकल आए। इब्राहिम अभी फैक्ट्री से वापस आया था कि वो आकर सीधा कमरे में घुसा, लेकिन बेड पर नाराज सी बेटी हानम को देखकर उसे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से हंसी दबाता वो सीरियस चेहरा बनाता हानम के बराबर में नीम दराज हुआ। क्या हुआ हानम, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? इब्राहिम ने बाजू से पकड़कर इसे अपनी तरफ मोड़ा तो हानम ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसकी इस हरकत पर इब्राहिम संजीदा हुआ। हानम क्या हुआ है, बताएं मुझे, किसी ने कुछ कहा है? अम नाराज है तुमसे। हानम की आंखों में आंसू देखकर इब्राहिम सीरियस सा उठ बैठा। अच्छा, क्यों नाराज है? इब्राहिम ने प्यार से पूछा। तुम हमसे अब प्यार नहीं करता, तुम हमसे बेजार हो गया है ना? हानम ने मासूमियत से आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम को लगा कि उसकी आंखों में डूब जाएगा। अच्छा, तो आप भी तो मुझसे प्यार नहीं करती? इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं तो हम तो तुमसे प्यार करता है, हानम ने जल्दी कहा। अच्छा, तो फिर साबित करें। इब्राहिम ने नामहसूस अंदाज में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब किया। कैसे? मुझे किस करे? उसकी बात पर हानम सटपटाकर पीछे हुई। दूर हटो मारा, तुम तो बहुत बेओदा हो। उसकी बात पर इब्राहिम ने लब दबाए। करनी तो पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं करता हूँ फिर आप करिएगा। इब्राहिम झुककर उसके दोनों गालों के डिंपल पर बारी बारी चूमकर पीछे हुआ तो हानम हिचकिचाती हुई आगे बढ़ी और अपने होठों को आहिस्ता से इब्राहिम के डिंपल पर रखा। वो पीछे हुई तो इब्राहिम ने उसके लरजते कांपते होठों को अपने दहकते होठों की गिरफ्त में लिया तो हानम ने सख्ती से उसकी शर्ट दबोच ली। सबको खुदा हाफिज करती शुमाइल यूसुफ के साथ गाड़ी में बैठी तो यूसुफ ने खामोशी से गाड़ी निकाली। गाड़ी अब रोड पर फराटे भर रही थी। रात का वक्त था तो काफ़ी अंधेरा था और रोड भी काफ़ी पूरा सुनसान था। यूसुफ, शुमाइल ने यूसुफ को मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भी आंसू पीती खामोश हो गई। 5 मिनट बाद गाड़ी झटके से रुकी। शुमाइल ने सवाली नजरों से यूसुफ को देखा। वहाँ कोई है शायद, आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ। यूसुफ शुमाइल को कहता गाड़ी से निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि ठाक करके गोली उसके पेट में लगी। यूसुफ कराता पेट के बल झुका। 1-2 गोलियां और आई, एक बाजू और दूसरी कंधे के आर पार हुई। यूसुफ लड़खड़ाकर गिर गया। गोली की आवाज़ से शुमाइल की चीख निकल गई। वो तेजी से गाड़ी से निकली, लेकिन यूसुफ को देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह गई। यूसुफ, वो चीखी। यूसुफ के पास भागी और घुटनों के बल बैठी। लाला को फोन। हाँपते हुए यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। शुमाइल ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और इब्राहिम का नंबर डायल किया। अभी रिंग जा ही रही थी जब पता नहीं अफनान मलिक कहाँ से निकल आया। उसने शुमाइल को बालों से पकड़कर खींचा। शुमाइल जोर से चीखी और अपने बालों को थामा। मोबाइल हाथ से छूट गया। अफनान मलिक मकरू कहका लगाता शुमाइल को पीछे खींचने लगा। यूसुफ मुझे बचाओ। शुमाइल धाड़े मार मार कर रो रही थी। लग रहा था कि बाल अभी जड़ से अलग हो जाएंगे। यूसुफ ने बंद होती आंखों से शुमाइल को दूर होते देखा। इब्राहिम हानम को गुदगुदी कर रहा था और हानम खिलखिलाई जा रही थी जब मोबाइल की घंटी बजी। यूसुफ कॉलिंग। इब्राहिम को हैरत हुई। वो अभी 10 मिनट पहले ही तो घर से निकला था। वो हानम को पीछे करके उठा और कॉल उठाई। हेलो। इब्राहिम ने मोबाइल कान से लगाया, लेकिन सामने ही शुमाइल की चीखें सुनकर उसका रंग फक हुआ। हेलो शुमाइल, यूसुफ। लेकिन सामने से कोई जवाब ना पाकर वो तेजी से बाहर को भागा। उसकी हालत पर हानम परेशान उठी। खान। हानम ने बाहर आकर इब्राहिम को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो बगैर सुने तेजी से निकलता चला गया।
یوسف کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کری تو 10 منٹ کا فاصلہ تھا. وہ تیزی سے گاڑی بھگاتے 5 منٹ میں پہنچا. ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی فون کر دیا. وہ زور زور سے چلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو افنان نے اسے انجیکشن سے بے ہوش کر دیا. پھر وہ شمائل کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگا. جب گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی اور گولی چلنے کی آواز آئی, ابراہیم نے افنان کے بازو پر گولی ماری, پھر ٹانگ میں ماری, جس سے وہ زمین بوس ہو گیا. افنان کے آدمی گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے لگے. ابراہیم نے اپنا بچاؤ کیا, لیکن ایک گولی بازو کو چھوتے ہوئے نکل گئی. اتنی دیر میں پولیس اسٹیشن کا سائرن بجا. ایک افراتفری مچ گئی. گارڈز بھاگنے کی کوشش کرنے لگے, لیکن پولیس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا. ابراہیم نے اپنے حواس قابو کیے اور تیزی سے آگے بڑھ کر شمائل کو چادر میں لپیٹا اور گاڑی میں ڈالا. افنان اور اس کے آدمیوں کو پکڑ لیا گیا. کسی نے ایمبولینس کو کال کی. ایمبولینس آئی تو یوسف اور شمائل کو ہسپتال لے جایا گیا. ابراہیم بچے سب خیریت ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ خان سائی نے بڑی پریشانی کے عالم میں ابراہیم کو کال ملائی. خان سائی سب خیریت سے ہیں. دراصل یوسف کو گولی لگی ہے, وہ ہسپتال میں ہیں. ابراہیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیسے خبر کرے. یوسف کی حالت دیکھ کر اس کی خود کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی. دوسری طرف خان سائی کا ہاتھ دل پر پڑا. وہ سب جلدی کرتے ہسپتال پہنچے. امو جان اور مورے کی تو رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی. خان سائی بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے تھے. حانم ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی. شمائل کو ڈاکٹر نے سر پر ٹیوب وغیرہ لگا دی تھی. ابھی وہ بے ہوش تھی. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو ابراہیم آگے بڑھا. آپ لوگ فکر نہ کریں, پیٹ کی گولی نکال دی ہے, باقی دونوں زخموں پر بھی پٹی کر دی ہے, چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا. ڈاکٹر پروفیشنل سے انداز میں کہہ کر جا چکا تھا. سب نے شکرانے کے نفل ادا کیے. تبھی ایک نرس نے آ کر شمائل کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی. وہ سب تیزی سے شمائل کے کمرے کی طرف بڑھے. ابو جان تم ٹھیک تو ہے نا؟ حانم نے سوجی آنکھوں سے دریافت کیا. ہاں میرا بچہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. یوسف کہاں ہے؟ شمائل نے بے چینی سے پوچھا. یوسف بالکل ٹھیک ہے بیٹا, تم ٹینشن نہ لو. امو جان نے آگے بڑھ کر شمائل کو ساتھ لگایا. شمائل تو اگلی صبح تک چھٹی مل گئی تھی تو وہ خان سائی کے گھر چلی گئی. یوسف کو دیکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی. یوسف کو ایک ہفتے بعد چھٹی ملنی تھی. پورا ہفتہ باری باری سب رکنے گئے تھے یوسف کے پاس. اس نے کئی دفعہ شمائل کا پوچھا, لیکن اسے نہ آنا تھا تو نہ آئی. آخرکار ہفتے کو مغرب کے بعد واپس آ گیا. یوسف کمرے میں لیٹا ہوا تھا. زخم کافی بہتر ہو گئے تھے, بس پیٹ کا زخم ذرا تکلیف دے رہا تھا. شمائل سارے کام نپٹا کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر بال سلجھانے لگی. اس کی سر کی جلد تھوڑی متاثر ہوئی تھی, جس پر لگانے کو ڈاکٹر نے ٹیوب دی تھی. خانم, یوسف کی آواز پر شمائل کے برش کرتے ہاتھ تھمے. کیا ہوا یوسف, کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے آگے آ کر پوچھنے لگی. جی, یوسف نے مسکراہٹ دبائی. کہاں پر ہے بتاؤ مجھے, تم نے دوائی کھائی؟ اللہ یوسف, تم کس قدر لاپرواہ ہو. اب بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ شمائل کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی. یہاں, یوسف نے پیٹ کے زخم کی طرف اشارہ کیا. مجھے لگا یہ بھی نا دل کی طرف اشارہ کرے گا, جیسے کرتے ہیں نا وہ کہ بھئی مجھے بس یہاں تکلیف ہے. تو شمائل نے جھک کر اس کی شرٹ اٹھائی اور زخم پر ہلکا سا ہاتھ رکھا. خانم, یوسف مصنوعی سا کراہا تو شمائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آئی ایم سو سوری یوسف, میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا. اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو, میرا خیال بھی نہیں کرتے. وہ ہچکیاں لیتے بولے تو یوسف سیریس ہو کر بیٹھا اور شمائل کو اپنے ساتھ بٹھایا. خانم, میں مذاق کر رہا تھا, آپ چپ کریں بالکل پلیز. اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں. یوسف نے شمائل کے آنسو صاف کیے. تم مجھ سے بیزار تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ شمائل نے خدشوں میں گھرے سوال کیا. ہرگز نہیں. اچھا, آپ تو مجھ سے بیزار نہیں ہو جائیں گی؟ یوسف نے مزے سے پوچھا. نہیں, میں تو بیزار نہیں ہوں گی, لیکن میں تم سے بڑی ہوں, عزت کیا کرو میری. شمائل نے مصنوعی غصے سے کہا تو یوسف نے اسے گھورا. 20 years later, 20 سال بعد. او خرم ماڑا, ہم نے تم کو تپڑ لگا دینا ہے اگر تم نے اب ہمارا بات نہ مانا. حانم نے غصے سے 10 سالہ خرم کو آواز دی. میری پیاری اماں, مجھے نہیں یہ پینا, آپ مجھے یہ پلا پلا کر قتل کر دیں گی. خرم نے منہ بنا کر کہا. خرم, ابراہیم کی غصے بھری آواز پر خرم نے شرافت سے آ کر گاجر کا جوس ختم کیا. حانم سکھ کا سانس لیا.
15 سالہ زیخم کے برابر میں وہ صوفے پر آ بیٹھی۔ یوسف کی 5 سالہ بیٹی دعا زیخم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ ختم شد۔ اتنی جلدی؟ خیر ایک تو سین اور ہونے چاہیے تھے۔ اچھا ناول تھا اوورآل۔